اصلاح معاشرہ کانفرنس کے صدر ذی وقار اور اس باوقار اجلاس کی نظامت فرما رہے صاحب زبان و قلم حضرت اقدس مولانا نیاز قاسمی صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، میں آپ کے درمیان زیادہ دیر کے لیے حائل نہیں ہوا ہوں۔ حضرت مولانا سالک اعظم قاسمی نے مجھے دعوت دی اور انہوں نے مجھے ایک عنوان دیا کہ آپ کو 10 منٹ کے لیے بولنا ہے۔ گاڑی پر ناظم اجلاس نے مجھے ایک عنوان دیا اور میں جب یہاں پر آیا تو یہاں کے حالات کو دیکھنے کے بعد میرے ذہن میں 2-4 باتیں آئی ہیں۔ میں 5-5 منٹ کر کے تینوں عنوان پر گفتگو کروں گا، لیکن سب سے پہلی بات وہ یہ کہ میری ایک فطرت ہے، میں وعدہ کراتا ہوں کہ آپ وعدہ کیجئے کہ جو کچھ سنا ہے اور جو کچھ سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، دل کو آمادہ کیجئے۔ آپ کے درمیان سپول کی سرزمین سے حضرت اقدس مولانا ضیاء اللہ ضیاء رحمانی وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ آپ کے علاقے کے مستند عالم حضرت اقدس مولانا مفتی راسخ الاسلام صاحب صاحب علم و فضل ہیں، وہ آپ کے درمیان تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت مولانا مفتی نعمان صاحب آپ کے درمیان ہیں، ان کا خطاب سنیں گے۔ آپ دل کو زندہ کیجئے۔ دل جب زندہ ہوگا تو آپ کے لیے عبادت کرنا آسان ہوگا۔ جب یہ دل کسی چیز کے لیے تیار ہوتا ہے تو بڑا سے بڑا کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ عبادت میں یہ سر نہیں جھکتا، عبادت میں پیر چل کر کے نہیں جاتا، عبادت میں زمین پہ ہاتھ نہیں رہتا، یہ دل جھکتا ہے۔ دل، آپ دل کو زندہ کیجئے۔ دل زندہ کریں گے انشاءاللہ؟ بولیے بولیے، میں بلواؤں گا، میں مدرس ہوں، بولیے دل زندہ رکھیں گے؟ بولیے انشاءاللہ۔ میں نے ایک آیت حالات کے تناظر میں پڑھی ہے۔ میں جب آیا تھا 7:15 پر تو نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شاعر انقلاب گنگنا رہے تھے۔ اللہ کو نعت النبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنا یہ بہت پسند ہے، لیکن ہم سامعین کا کیا معاملہ ہے؟ ہم سامعین کا کیا معاملہ ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ صلاۃ کی نسبت خود اپنی طرف کر رہے ہیں اور ملائکہ کی طرف کر رہے ہیں۔ یہ آیت عجیب اتفاق ہے کہ یہ آیت اسی شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت شعبان کے مہینے میں ہی اتری ہوئی ہے۔ اس آیت کے اندر یہ ہے، اے لوگو، اللہ خود اپنی طرف نسبت کرتا ہے۔ صلاۃ کے مختلف معنی ہیں، اتنا ہی بیان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ کیا بھیجو؟ بولیے کیا بھیجو؟ ایمانداری سے سر آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے بولیے گا۔ ایک مرتبہ انہوں نے درود پڑھوایا شاعر اسلام نے۔ آپ کتنی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں؟ میں دل کو زندہ کرنے آیا ہوں۔ کتنی مرتبہ ایمانداری سے بولیے گا۔ نعت کے سن لینے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں ہے۔ دل کے آمادہ کرنے کا نام، دل کو تیار کرنے کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ نعت صرف سن لینے سے نہیں ہوگا۔ مجلس میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے، فقہی اعتبار سے درود کا حکم یہ ہے، پوری زندگی میں مفتیان کرام بیٹھے، میں خود مفتی ہوں اور باسند مفتی ہوں الحمدللہ، مجھے اپنے علم پر اعتماد، درود پڑھنا فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اور جب مجلس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو لکھتے ہیں فقہا لکھتے ہیں کہ درود پڑھنا واجب ہے، اور درود کا ادنا درجہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے پڑھیے، بولیے صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم۔ بولیے سب لوگ زبان سے بولیے، منہ سے بولیے، یہ پڑھنا واجب ہے۔ عقیدت سے پڑھیے۔ اور متعدد مرتبہ جب نعت کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو فقہائے کرام لکھتے ہیں کہ درود پڑھنا افضل ہے، افضل ہے، افضل ہے۔ ہمارا عمل کیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، ایک بادشاہ وہ بھی تھا کہ جب اپنے وزیر کو بلاتا تھا تو محمد کا کر کے بلاتا تھا، اس وزیر کا نام بھی محمد تھا۔ ایک موقع سے وہ سفر سے آیا، آنے کے بعد اس نے اپنے وزیر کو محمد کا کہنا کہ نہیں پکارا۔ چھمٹا والو غور سے سنیے، غور سے سنیے، وہ بادشاہ وقت تھا، وہ وزیر تھا، لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو کتنی محبت تھی۔ دیکھیے وہ بادشاہ وقت اپنے وزیر کو محمد کا کے پکارتا تھا، بہت اچھا لگتا تھا۔ ایک موقع سے آیا اور اس نے محمد کا کر کے نہیں پکارا، اس وزیر کا نام لیا۔ وزیر یہ سمجھا کہ بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، وہ کھانا وغیرہ دینے کے بعد اپنا گھر چلا گیا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ وزیر چلا گیا ہے تو بہت فکر ہوئی۔ وہ بادشاہ چل کر کے وزیر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم یہاں پر چلے آئے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ شاید کہ آپ ناراض ہو گئے، آپ مجھے جب بھی پکارتے تھے محمد کا کر کے پکارتے تھے۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ میرا اور اللہ کے درمیان جو معاملہ تھا آج تو نے انکشاف کر دیا، اس کو واضح کر دیا، ظاہر کر دیا۔ انہوں نے کہا ایسی بات نہیں ہے، میں تم سے ناراض ہو گیا ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو نہیں لیا تھا۔ اور جبکہ آج میں آیا تھا تو میں اس وقت بے وضو تھا، میرے دل نے گوارا نہیں کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بے وضو لے لوں، اس لیے میں نے تمہیں تمہارے نام کے ساتھ پکارا، محمد رسول اللہ کے نام کے ساتھ نہیں پکارا، کیونکہ تمہارے نام کی مناسبت سے محمد رسول اللہ کا نام ہے۔ اے لوگو، یہ ہے عظمت، یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور عظمت۔ اور ہمارا حال یہ ہے، ہزاروں مرتبے محمد کا نام صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں آتا ہے اور ہماری زبان نہیں کھلتی ہے۔ آپ اصلاح کیجئے کہ انشاءاللہ جب بھی مجلس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ہم درود پڑھیں گے۔ بولیے تو پڑھیں گے نا؟ من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جس نے میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ رحمتیں۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہماری نعت پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری تقریر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا روزے رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو جائے، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہو جائے۔ اے جھمٹا والو، جھمٹا کی سرزمین پر رہنے والو، اللہ کی رحمت کے ہم طلبگار ہوں۔ جب بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں درود بھیجنا ہے انشاءاللہ۔ بولیے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات، ابھی اناؤنسر صاحب نے زمین کی بات کر رہے تھے کہ میں زمینی آدمی ہوں، اسی مناسبت سے فوراً میں نے ایک حدیث پڑھی، من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه یطوقه یوم القیامت من 7 ارضین۔ اے لوگو، انسان کا انسان پر حق ہے، جس زندگی میں وہ زندگی گزارتا ہے، جس معاشرے میں وہ زندگی گزارتا ہے، اس معاشرے کا اس پر حق ہے
ایک انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے، یہاں تک کہ جانور کا بھی حق انسان پر ہے۔ اگر جانور کا حق انسان ادا کرتا ہے تو کل قیامت کے دن اس کو ثواب ملے گا، اور اگر جانور کا حق ادا نہیں کرتا ہے کل قیامت کے دن اسے مواخذہ ہوگا۔ جانوروں کا بھی حق انسان پر ہے۔ آپ کسان ہیں، ہم بھی کسان کا بچہ ہیں، اگر آپ کے ہاتھ میں چارہ نہیں ہے اور آپ جانور کو بلا رہے ہیں، جانور کو بلا رہے ہیں، اور جانور یہ سمجھتا ہے میرا مالک مجھے چارہ دے گا، میرا مالک مجھے گھاس دے گا، اور آپ کے ہاتھ میں گھاس نہیں ہے، فقہائے کرام نے لکھا ہے، میں خود بحیثیت مفتی یہ کہہ رہا ہوں، یہ جانور کو دھوکہ دینا ہے، اور جانور کو بھی دھوکہ حرام ہے۔ ایک جانور کو آپ نے دھوکے سے بلایا، جانور یہ سمجھتا ہے میرے مالک کے ہاتھ میں چارہ ہے اور آپ کے ہاتھ میں چارہ نہیں ہے، جانور کو آپ نے دھوکہ دیا، کل قیامت کے دن دھوکہ دینے کا حساب دینا ہوگا، حساب دینا ہوگا۔ جانوروں کے بھی حقوق انسان پر ہیں، آپ اگر ادا کرتے ہیں۔ ایک واقعہ مشہور ہے، ایک عورت، فاحشہ عورت کی بخشش اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا، اور ایک جہنم رسید اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے کتے کو باندھا اور اس نے جو بلی کو باندھا اور اس کو خوراک نہیں دیا۔ یہ احادیث کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق انسان پر ہیں، مسلمان کا حق مسلمان پر ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے تبلیغ میں جانے کو اہمیت دیتے ہیں، دیجئے ضرور دیجئے، تبلیغ میں جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، ضرور سمجھئے، لیکن وہیں پر دیکھئے کہ آپ کسی مسلمان کا حق ہی نہیں بلکہ کسی انسان کا حق دبا تو نہیں رہے ہیں، کسی بھائی کے حق کو دبا تو نہیں رہے ہیں، کسی غریب کے حق کو دبا تو نہیں رہے ہیں، کسی یتیم کے حق کو چھین تو نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ کا معاملہ یہ ہے تو سن لیجئے، کل قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا مفلس وہ ہوگا جو کہ دنیا کے اندر تبلیغ کو لے کے آیا تھا، دنیا کے اندر سکتی کے اجتماع میں جا کر کے دعا کر کے آیا تھا، دنیا کے اندر وہ جماعت میں جاتا تھا، اور دنیا کے اندر وہ دوسری تعلیم گاہوں میں پڑھاتا تھا۔ یہ انعام الباری بھی اپنے نفس سے خطاب کرتا ہے، لیکن وہیں پر اس نے چھمٹا چوک پر بیٹھ کر کے کسی کو گالی دیا تھا، چھمٹا چوک پر جا کر کے کسی پر الزام لگایا تھا، اسی طرح سے کسی کے یتیم کے مال کو چھین لیا تھا۔ کل قیامت کے دن صف اول میں نماز پڑھنے کا بدلہ تو ملے گا، لیکن جب تک یتیم کے حق کو ادا نہیں کرے گا تب تک وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا۔ اگر اس نے دنیا کے اندر صف اول میں نماز پڑھی ہے لیکن وہیں پر دوسرے کے حقوق کو غصب کر کے لے گیا ہے تو کل قیامت کے دن جب تک اس حقوق کو ادا نہیں کرے گا تب تک قدم آگے نہیں بڑھے گا۔ اس لیے چھمٹا کے لوگوں، آج کے تعلیمی بیداری و اصلاح معاشرہ کانفرنس سے میں دوسرا پیغام آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آپ حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ، حقوق کو ادا کرنے والے بنیں، حق کو ادا کریں، حق کو ادا نہیں کریں گے کل قیامت کے دن آپ سے مواخذہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما یطوقہ یوم القیامت من سبع ارضین، جس نے بالشت بھر زمین اگر غصب کر لی ہے، بالشت بھر زمین کسی دوسرے کی چھین لی ہے، بالشت بھر زمین کسی کی ہڑپ لی ہے، یطوقہ یوم القیامت من سبع ارضین، میرا کلام نہیں ہے، نیاز قاسمی کا کلام نہیں ہے، سالک اعظم کا کلام نہیں ہے، مفتی نعمان کا کلام نہیں ہے، مولانا ضیاء اللہ کا کلام نہیں ہے، کسی چودھری کا کلام نہیں ہے، صادق امین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جس کے کلام میں شائب کذب نہیں ہے۔ شائب کذب تو جلالت اور گمراہی تک ہم کو پہنچا دے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस दुनिया के अंदर बालिश्त भर जमीन अगर गसब कर ली है, कल कयामत के दिन 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। क्या आप हम तैयार हो सकते हैं इसके लिए? कयामत तक नहीं हो सकते। 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाल दिया जाएगा। इसलिए यतीम के माल को खाने वालों, गरीबों के हुकूक को गसब करने वालों, लोगों की जमीन को हड़पने वालों, कमजोर भाई के हक को दबाने वालों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को सुनिए कि अगर आपने इस दुनिया के अंदर अगर किसी की जमीन अगर गसब की है, कल कयामत के दिन इसका हिसाब देना होगा। 7 जमीनों का तौक उसके गले में डाला जाएगा। इसलिए बात आ जाइए, कल कोई चौतराहट काम नहीं आएगी, कोई मुखिया काम नहीं आएगा, कोई ओहदा काम नहीं आएगा। वहां काम उस अदालत में हक और सच्चाई की अदालत में वहां पर इंसाफ का काम आएगा। इसलिए हड़प करने से बचिए, यतीमों के माल को हड़प करने से बचिए। हमारा अमल यह है, मैं किसान का बच्चा हूं, हमारा अमल यह है। अब तो ये मामला है कि अगर आप ताकतवर हैं और बगल वाला खेत वाला कमजोर है, कोदाल लेके जाते हैं और कोदाल से आड़ को छाट छाट करके अपनी जमीन को बढ़ा लेते हैं। क्या नहीं है? ऐसा नहीं है? बोलिए। नहीं होता है? यही तो सच है। जिसका खेत सड़क के किनारे है, सड़क के किनारे में जिसका खेत है, सड़क को काट काट करके अपने खेत को बढ़ा लेते हैं। क्या सच नहीं है? हमारा अमल यह है, सड़क के किनारे जाकर के पाखना और पेशाब करते हैं। यह सच नहीं है? हमारा अमल यह है, सांप अगर मर गया है रास्ते पर बिछा देते हैं। ये मुसलमानों का अमल है। हमारा अमल यह है, अभी मकई का खेत का जमाना है, गेहूं के खेत का जमाना है, कच्ची सड़क को काट करके पानी के जरिए से वहां पाइप ले जाते हैं उस बगल में और आते हैं शाम में उसको उसी हाल में छोड़ देते हैं। हमारा अमल नहीं है? बोलिए, क्षमता वालों बोलिए, यही हक है। सुन लीजिए, सरकार की जमीन पर सरकार की इजाजत के बगैर मस्जिद बनाना जायज नहीं है। और जिला अररिया वालों के लिए, मुफ्ती इनामुल बारी के लिए और आपके लिए और हमारे लिए सड़क को काट करके खेत बना लेना जायज हो जाएगा? नहीं होगा। ये भी कसम में दाखिल होगा। अगर आपने खेत पटा लिया सड़क को काट करके और उसके बाद उस सड़क को भरा नहीं, एक आदमी चल रहा था मोटरसाइकिल लेकर के और उस गड्ढे की वजह से वो साइकिल लेकर गिर गया और वो मर गया, कल कयामत के दिन सुनिए, मुजरिम और कातिल की फेहरिस्त में आपका नाम होगा और हमारा नाम होगा। हमारा नाम होगा। कल कयामत के दिन मुजरिमों की फेहरिस्त में हमारा नाम होगा कि तुमने सड़क को काट करके अपने खेत को पानी पटा लिया था, लेकिन तुमने सड़क को भरा नहीं। और सड़क के ना भरने की वजह से तुम्हारे अमल, इस अमल की वजह से एक आदमी, अंधा आदमी चल रहा था, एक साइकिल वाला चल रहा था, एक मोटरसाइकिल वाला चल रहा था और वो गिर गया। लोगों कान खोल करके सुनिए, कल कयामत के दिन मुजरिमों में हमारा नाम शुमार होगा। सांप बच्चे पाखाना करते हैं, हमारे पास बिल्डिंग बनाने की सलाहियत है और बैतुल खला बनाने की सलाहियत नहीं है। मुसलमानों का मामला है, किसी और का नहीं है। मुसलमानों का मामला है। बच्चा पाखाना किया और घास लाया और उसके बाद समेट करके सड़कों पर फेंक देते हैं। यही हमारी माँ का हाल है। ये सच और हक है, इसमें जर्रा बराबर आंखों ने देखा है, तजर्बे ने देखा है। जी नहीं, मुसलमानों का अमल नहीं है। अदना ईमान तो ये है, मुसलमानों का अदना अमल ये है इमाततुल अज़ा अनित तरीक। अदना अमल ये है रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना। और मुसलमानों का मामला ये है, सांप मार करके रास्ते में डालो और बच्चा के पाखाना को डालो रास्ते पर और जाकर के पाखाना करो रास्ते पर। जी नहीं, इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। इस्लाम इसकी तालीम नहीं देता है। दूसरा पैगाम आप क्षमता वालों के नाम वो ये कि आप हुकूक की अदा करने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह करेंगे,
बोलिए इंशाल्लाह करेंगे, इंशाअल्लाह सारे बोलिए लोग तैयार करेंगे हैं। इंशाल्लाह। और तीसरा पैगाम, ये तमाम चीजें कब आएंगी? ये तमाम चीजें आएंगी तालीम से। तालीम बतलाएगी रास्ते पे तकलीफ की चीज को हटाना है, तालीम बतलाएगी कि हमें दूसरे के हक को अदा करना है। तो ए झमटा वालों, तालीमी इदारे का साथ दीजिए, और जो लोग भी आपके दयार में काम कर रहे हैं, तालीमी इदारे में काम कर रहे हैं, उनका साथ दीजिए। यकीन जानिए ये इदारे हैं इस्लामी तशख़्ख़ुसात की, ये ज़ामिन है ये इदारे। जब तक ये इदारे हैं हमारे सीनों से ईमान खुर्चा नहीं जाएगा, हमारे सीने से ईमान खुर्चा नहीं जाएगा जब तक ये इदारे हैं। और इदारे में पढ़ाने वाले नियाज कासमी जैसे लोग मौजूद होंगे, मौलाना सालिक साहब जैसे लोग मौजूद होंगे, मौलाना मुफ्ती नौमान साहब जैसे लोग मौजूद होंगे, हमारे दिलों से ईमान खुर्चा नहीं जा सकता है। इदारे में पढ़ाने वाले लोगों का साथ दीजिए और इदारे का साथ दीजिए। इदारे की शिकायत चौक पर बैठ करके मत कीजिए। चौक पर बैठ करके शिकायत की आदत यहूदियों ने डाली थी, उस यहूदी पॉलिसी को आज हम अपना रहे हैं। इससे बाज आ जाइए। इन्हीं चंद पैगामात के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, इसलिए कि आपके दरमियान बेहतरीन सलाहियत के मालिक, ज़माने वक्त के खतीब हजरत मौलाना ज़ियाउल्लाह ज़िया रहमानी, इसी तरह से बासलाहियत आलिम दीन हजरत मौलाना मुफ्ती राशिकुल इस्लाम साहब कासिमी और हजरत मुफ्ती नौमान साहब जैसे लोग मौजूद हैं। इनामुल बारी का पैगाम झमटा वालों के नाम। ऐ लोगो, अपने सीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की अज़मत को पैदा कीजिए, अल्लाह की अज़मत को पैदा कीजिए। जिस दिन अपने दिल